جی ایک دفعہ پھر ہم آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین جو ہماری ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، پھر ان کو مردوں کی نسبت جو ہے وہ کم اجرت ملتی ہے، ایسا کیوں ہے یہ جانتے ہیں۔ جی ایسا صاحب، یہ جو خواتین کے حوالے سے جو آپ اقدامات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ بتائیے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم نے یہ لیجسلیشن کی یا کی پالیسی بناتے ہیں اور مزدوروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایکویلٹی اور پیرٹی کی بیس پہ ہے۔ اس میں قطعاً کوئی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ فیمیل ورکر کے لیے کوئی علیحدہ پالیسی اور میل ورکر کے لیے علیحدہ ہے، تو دے آل آر ٹریٹڈ ایٹ پار ود ایچ ادر۔ باقی آبویسلی کہ ایک خواتین کی جب آپ بات کرتے ہیں، ہماری کچھ اپنی سوشل ویلیوز ہیں، اس حوالے سے ان کو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ان اے پازیٹیو سینس ہم ایک تھوڑا سا پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ویمن رسپیکٹ کے حوالے سے، تو وہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں کہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ شاید جیسے فیمیل ورکرز کو کوئی کمپنسیشن یا ویجز جو ہیں وہ کم دی جاتی ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ باقی میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی مسکنسیپشن اس حوالے سے ہے کہ ہماری جو خواتین کی ورک فورس کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہماری وہ ایک فیملی کے موڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے ہماری رورل اکانومی کی بات کی، زراعت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے خواتین کا، لیکن وہ ایک فیملی سیٹ اپ کے اندر ہے، اور اس میں ایک ہمارا اس میں پھر وہی بات کہ دوبارہ میں ذکر کروں گا کہ سوشل اور کلچرل ایشوز آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک فیملی مل کے بات کر رہی ہے تو اس میں بھی سب کو علیحدہ علیحدہ اجرت دینی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی کا ایک جوائنٹ وینچر ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک ہمارے کلچر کی ایک سمجھ لیں کہ خوبصورتی کہہ لیں یا اس کا حصہ ایک انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہماری جب پرسنٹیج کی بات ہم کرتے ہیں کہ فیمیل ورک فورس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، وہ ٹرولی ڈپکٹ نہیں کر رہی جو کنٹریبیوشن ہے ہماری، خاص طور پہ رورل اکانومی میں عورت کی، کیونکہ اس کو ایک فیملی وینچر کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو اس کو علیحدہ کیٹر نہیں کیا جا رہا۔ تو سمجھ لیں کہ قسم کی ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے ہمارے اس میں کچھ ایشوز ہیں۔ باقی آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا بڑا کنٹریبیوشن ہماری فیمیل ورکر کا رورل اکانومی میں خاص طور پہ ہے، وہ کیٹر فور یا اکاؤنٹ فور اس طرح سے ہو کے ڈیٹا کی شکل میں سامنے نہیں آ رہا۔ 22.6% پاکستانی خواتین جو ہیں وہ لیبر فورس کا حصہ ہے، اور ہماری جو خواتین ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں 156 ممالک میں سے 192 جو ہے نا وہ نمبر پر ہیں۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں جس سے خواتین کو تحفظ بھی ملے اور وہ ورکروں کے ساتھ مل کے کام بھی کرے؟ جی اس میں اب بھی خاص طور پہ دو ہماری لیجسلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چائلڈ لیبر کا پہلے ذکر کر چکے ہیں، ڈومیسٹک ورکر کے حساب سے، کیونکہ ہماری خواتین کا بہت بڑا جو ورک فورس کا کنٹریبیوشن ہے وہ ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسرا ہے ہوم بیسڈ ورکرز کا، اور اس میں لیجسلیشن ہو گئی، ایکٹ بن چکا ہے، اور رولز بھی انڈر پروسیس ہیں، اور اس میں جب رولز بنیں گے ڈیفینیٹلی رولز آپ کو ایک امپلیمنٹیشن میکنزم بتاتے ہیں۔ اسد صاحب، اگر ہم بات کریں ورکرز کے ویلفیئر کے حوالے سے، تو ان کی ویلفیئر کے لیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ ویلفیئر کے حوالے سے جی ہمارے دو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ ہے، اور ایک ہمارا پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے۔ جو ہمارا پیسی کا ادارہ ہے، یہ ہم جو رجسٹریشن کرتے ہیں اور اس میں منیمم ویجز کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن امپلائر دیتا ہے وہ ساری کلیکشن ہوتی ہے، اور ایجوکیشن سیس کی مد میں، اور اس کے تحت ہمارے 20 ہاسپٹل ہیں، مین ہاسپٹلز، اور اس کے علاوہ ڈسپنسریز، میڈیکل سینٹرز اور ایمرجنسی سینٹرز ملا کے تقریباً 200 کے قریب ہمارے ڈفرینٹ ہیلتھ یونٹس سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور 150 ہماری ایمبولینسز ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے سیکیورڈ ورکر ہیں
جو انرولڈ ہیں ان کا ایبسلیوٹلی بالکل فری علاج ہر قسم کا ہوتا ہے، انکلوڈنگ میڈیسن، ٹیسٹ، اینی تھنگ، انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، ہر قسم کا علاج یہاں پہ مفت ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو لاہور میں نواز شریف ہاسپٹل ہے اور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ٹشری کیئر فیسلٹیز ہیں، دونوں ٹیچنگ فیسلٹیز بھی ہیں یہاں پہ۔ تو یہ تو، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں ڈسیبلٹی کی گرانٹس ہیں، وہ بھی سوشل سیکورٹی کے تحت ہم پے کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارا ورکرز ویلفیئر فنڈ آ جاتا ہے جی۔ یہ ہمارے کنٹریبیوشن آتی ہے جو 2% ورکرز ویلفیئر فنڈ ہر امپلائر کو اپنے آرگنائزیشن کے حوالے سے پے کرنا ہوتا ہے، اور دوسری کنٹریبیوشن ہوتی ہے 5% پارٹیسپیشن فنڈ ہوتا ہے، جو کہ وہ بھی 5% بالکل ایٹ دا ٹائم آف ٹیکس ریٹرن ہر امپلائر نے اس کو علیحدہ کرنا ہے، اور اس میں سے پھر جو بھی انسینٹیوز بنتے ہیں وہ خود پے کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو، اور جو لیفٹ اوور ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، جہاں پہ یہ سارا جو ہمارے پیسے اکٹھے ہو کے ورکرز ویلفیئر فنڈ میں 2% ورکرز ویلفیئر فنڈ اور اس کا لیفٹ اوور، تو اس کے تحت پھر ہم مین ہماری 3 بلکہ 4 انٹرونشنز ہیں۔ ایک تو ہماری ہے فری ایجوکیشن ہے اپ ٹو ہائر سیکنڈری، جس میں ہمارے اپنے سکولز ہیں، تقریباً 70 کے قریب سکولز ہیں آل اوور پنجاب، ہاں جی پورے پنجاب میں، جو کہ اپروکسیمیٹلی 50 سے 60 ہزار اسٹوڈنٹ کو کیٹر کر رہے ہیں، اور اس میں بالکل فری ایجوکیشن ہے، یونیفارم فری ہے، بکس فری ہیں، نوٹ بک، ایوری تھنگ، ایون ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہے۔ تو اس میں کوئی ایک تعداد یا حد فکس ہے کہ اتنے بچے ہی داخل ہوں گے، یا جو بھی ورکرز ہیں جو بچے داخل ہونا چاہیں انہیں داخلہ مل جاتا ہے؟ ہاں جی، وہ کیچمنٹ ایریا کے حساب سے، جیسے اب کچھ علاقے ہیں جہاں پہ انڈسٹریل ورکر ہمارا زیادہ ہے، تو ادھر ہمارے اسکول زیادہ ہیں ان شہروں میں، تو وہ کیچمنٹ ایریا کے حساب سے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ایک کہہ لیں 4-5 اسکولوں سے شروع ہوا تھا یہ سفر، تو اب تقریباً کوئی 60-70 اسکولس پہ پہنچ چکے ہیں، اور آگے بھی جیسے جیسے کیچمنٹ ایریا جیسے بڑھ رہا ہے اور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو وہ ہماری اسکیمز آتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے۔ یہ جو ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے یا سوشل سیکورٹی فنڈ ہے، اس میں کچھ پیسے آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگائے جا سکیں، تو اس کی شرح کے حوالے سے بھی کوئی کام ہوا؟ جی، جہاں تک تو ورکرز ویلفیئر فنڈ کا تعلق ہے، تو وہ میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ اس میں ہمارا ایسا کوئی فنڈ نہیں، کیونکہ اب یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور اس میں ہمارے جو فنڈ کے حوالے سے کنٹریبیوشن اور جو ڈسٹریبیوشن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی تھی، وہ ابھی بھی چیزیں انڈر ڈیبیٹ ہیں، اور جو ہمارا ایکچول شیئر بنتا ہے اور جو ہمارے کلیمز ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے، بلکہ ہمارے کوئی تقریباً 7-8 بلین کی لائبلٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جن میں ڈفرینٹ گرانٹس کے ہیڈ میں پیسے ہیں۔ تو ورکرز ویلفیئر فنڈ میں تو ایسا کوئی نہیں سلسلہ کہ ہمارا کوئی ایسا فنڈ اویلیبل ہو جسے ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے کہیں انویسٹ کر سکیں، کیونکہ یہ تو ہمیں ہر سال بلکہ کوارٹرلی بیسس پہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آتے ہیں، اور وہ تقریباً اسی سال بلکہ خرچ کیا ہوتے ہیں، ہم تو لائبلٹیز میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ آن گوئنگ لائبلٹیز ہیں، پچھلے 7-8 سال سے چل رہی ہیں۔ باقی سوشل سیکیورٹی میں بالکل ہمارے پاس ایسا سرپلس ہیڈ ہے جسے ہم کہیں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے بالکل سیف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جیسے ہمارا بینک آف پنجاب ہے، اس کو فرسٹ کال آف ریفیوزل کا رائٹ بھی ہے، تو ہمیں اگر کوئی اور بینک دیتا بھی ہے اس سے زیادہ ہائی ریٹ، تو وہ ایک ہمارا پروسیس ہے، ہم فنانس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بینک آف پنجاب سے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل لیتے ہیں کہ جی آپ اسے میچ کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں، تو وہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، بالکل ایز پر مارکیٹ ریٹ ہے، اور اس میں کیونکہ اس وقت جو ریگولر ٹی ایل ایس اکاؤنٹ ہیں ان کے بڑے اچھے ریٹس چل رہے ہیں، تو ہم اسی میں کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک آخری بات کہ مہنگائی بھی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو کیا منیمم ویجز جو ہیں اس کو بڑھانے پہ بھی غور ہو رہا ہے، اور اس وقت کیا ویجز ہیں؟ جی بالکل، منیمم ویجز کا ایک پورا میکنزم ہے، اور وہ پروسیس چل رہا ہے، اس کی الٹیمیٹلی اپروول کیبنٹ سے ہونی ہوتی ہے،
لیکن یہ ہے کہ اس پہ بڑی براڈ بیسڈ ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں، اور منیمم ویج ایکٹ جو ہے اس میں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں ایک اسمال بورڈ ہے، ایک لارجر بورڈ ہے۔ لارجر بورڈ کا مطلب ہے کہ اس میں جو 102 انڈسٹریل سیکٹرز مینشن کیے ہیں، ہر سیکٹر سے ایک امپلائی اور ایک امپلائر کا ریپ شامل ہوتا ہے اس بورڈ میٹنگ میں۔ تو یہ تقریباً کوئی 230-40 کے قریب ممبرز ہوتے ہیں اس کے، اور اس سے پہلے بھی گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیں، اگر آپ کے اعتراضات ہیں وہ بتائیں۔ تو یہ بڑا ایک روبسٹ قسم کا ڈیلیبریشن میکنزم ہے، اور ہر قسم کے سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سفارشات ہیں وہ مرتب کر کے تو کابینہ کو بھیجی جاتی ہیں۔ جی ابھی ہم بات کر رہے تھے اسد اللہ فیض صاحب سے، جو کہ سیکٹری لیبر ہیں، اور انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے لیبر ڈپارٹمنٹ ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ورکرز کے جو بچے ہیں، خاص کر اگر میں ذکر کروں ان کی تعلیم کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے اگر کوئی بچہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے تو اس کے مکمل اخراجات جو ہیں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ برداشت کرے گا۔ تو جو جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، اگر ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں تو ان لوگوں کی، ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے میڈیکل کالج میں لیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیں تو تمام اخراجات لیبر ڈپارٹمنٹ برداشت کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوائیاں ہیں، میڈیکل کی سہولیات ہیں، ان سب پہ لیبر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اویئر ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے حقوق کس طریقے سے سرکار سے لے سکتے ہیں۔ ان حقوق کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اپنے میزبان امجد علی کلیار کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔